مسلم دنیا کو لڑانے کی اسرائیل کی سازش ناکام، موساد کے کئی ایجنٹس گرفتار۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، کچھ ایجنٹس گرفتار کیے گئے ہیں جو سعودی عرب اور مختلف خلیجی ممالک میں دھماکوں کی پلاننگ کر رہے تھے۔ جی بالکل، یہ ایک سی آئی اے کا ایک آپریشن تھا، موساد کا ایک آپریشن تھا جس میں سی آئی اے جو تھی اس کے ساتھ شامل تھی، اور یہ آپریشن یہ ہے مسلم ورلڈ وار۔ یہ مسلم ورلڈ وار جو ہے یہ نیا ایک لفظ دینے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ پلاننگ یہ تھی کہ تمام مسلم دنیا جو ہے بشمول پاکستان، ایران، افغانستان، پھر تمام خلیجی ممالک، ایون انڈونیشیا تک، ملیشیا تک جو ہیں ایک ایسی جنگ میں دھکیل دیے جائیں جہاں یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو یعنی مسلمان کا گلا کاٹ دے۔ یہ کیونکہ ایک یہودی لابی کی پوری ایک پلاننگ تھی، اور اسی پلاننگ کے تحت وہ کام کر رہے تھے۔ سی آئی اے کے دفاتر کھولے گئے مختلف جگہوں پر، سعودی عرب، قطر، دبئی اور کویت میں، اور وہاں سے موساد جو ہے ایکٹیو ہوئی۔ اور مزے کی دلچسپ بات یہ ہے کہ موساد کی یہ ایکٹیونیس جو ہے جب زیادہ حد سے بڑھی، اور اس میں پلاننگ اس طرح کی شامل کرنی شروع کر دی گئی کہ ان خلیجی ممالک پر حملہ کیا جائے، اور کہا یہ جائے کہ یہ ایران نے حملہ کیا ہے۔ اور ایران جو ہے جب ایران کو یہ ملک جواب دیں گے تو اس کے جواب میں ایک بڑی جنگ جو ہے سب کے سامنے ہوگی۔ پاکستان پہلے ہی دہشت گردوں کے خلاف افغانستان میں آپریشن کر رہا ہے، یعنی یہ خطہ تو جنگ میں ہی ہے، اور یہ باقی خطہ جو ہے اس کو آہستہ آہستہ اپنی لپیٹ میں لے لیا جائے گا۔ نہ صرف ایسٹرن کنٹریز بلکہ فار ایسٹ کی کنٹریز جو ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے گا، اور پھر صومالی لینڈ سے لے کر صومالیہ تک کے اندر سے آپ جو ہے افریقہ اور مصر کو بھی اس میں انوالو کرتے چلے جائیں گے، اور یوں ایک مسلم ورلڈ وار جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اسلامی ممالک جہاں جہاں ہیں کوئی کسی کی حمایت کر رہا ہوگا، کوئی کسی کو اسلحہ فراہم کر رہا ہوگا، لیکن آپس میں ہی سارا پیسہ جو ہے وہ برباد کریں گے، ساری اپنی قوت، اپنی جوان، اپنے لوگ جو ہیں وہ قربان کریں گے، اور اسرائیل اور امریکہ بیٹھ کر اس کی خوشیاں منائیں گے۔ یہ ساری پلاننگ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی بھی ایک جو ہے حکمت ہوتی ہے، اور اسی حکمت کو جو ہے ہمیشہ کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیں، سعودی عرب اور قطر کے اندر ہی موساد کے لوگ پکڑے گئے، بالکل، جس سے یہ سارا عقدہ کھلا کہ یہ لوگ جو تھے یہ بومبنگ کی پلاننگ کر رہے تھے، یعنی بومب یہ آ گیا انٹرنیشنل میڈیا میں، وہ آپ اس کے عکس بھی لگا دیں ساتھ۔ اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہ پلاننگ جو تھی یہ تھی کہ بومب گرائے جائیں گے، اور ایسی جگہوں پہ گرائے جائیں گے جیسے کہ رہائشی محل ہے، ہاں جی بالکل، وہاں پر گرائے جائیں گے، اور ایران پر الزام لگایا جائے گا۔ ایران نے انتہائی ہی بردباری اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے رامکو پر ہونے والے حملے میں ہی بتا دیا کہ ہم نے نہیں کیا، بالکل ایسے ہی، اور ہم وہاں پر کریں گے جہاں پہ امریکن ہوگا۔ اس کے بعد میں نے کل آپ کے ساتھ ایک ویلاگ کیا تھا دل صاحب، جس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ رشین اور چائنیز جو ہیں وہ ایک ایک پل کا ڈیٹا جو ہے ایران کو فراہم کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں پہ کس کس جگہ پہ موساد اور سی آئی اے جو ہے ایکٹیو ہے، اور وہاں جہاں جہاں ان کے ایجنٹس ایکٹیو ہیں، اور میں نے پوری ڈیٹیل بتائی تھی، بہرحال دوبارہ نہیں کروں گا، کسی نے دیکھنا تو وہ جا کے واپس دیکھ سکتا ہے کہ چین اور روس کے مدد کیسے پہنچی ہے۔ انہوں نے ایک ایک چیز بتائی ہے کہ کون سا ایجنٹ کہاں پہ کام کر رہا ہے۔ یہ بھی چائنیز نے ہی اسلامی دنیا پر ایک بڑا احسان کیا ہے۔ یہ انفارمیشن جو ہے یہ کسی کے پاس نہیں تھی، نہ سعودیز کے پاس تھی، نہ قطریوں کے پاس تھی۔ اگر ہوتی تو اس جنگ سے پہلے مل جاتی کہ اتنی بڑی پلاننگ ہو رہی ہے آپ کے خطے کے اندر کہ آپ کے ملکوں کو اسرائیلی اور امریکی بموں سے تباہ کیا جائے، اور ان پر جو ان کے سگنیچرز ہیں، یعنی ہر ایک اسلحے کا ایک سگنیچر ہے، اس کو ایرانی سگنیچرز کے ساتھ میچ کر دیا جائے، یعنی بام گرے اسرائیل کا، لیکن جب اس کے ٹکڑے ملیں تو آپ کو ایسی نمبرنگ اور ایسے نام اس میں ملیں جس سے آپ سمجھے کہ ایرانی نام و نمبرز ہیں، اور اسی طرح سے وہ ایک کے بعد ایک ملک کو جو ہے اس میں انوالو کرتے چلے جائیں، اور پوری اسلامی دنیا جو ہے یہ مسلم ورلڈ وار میں گر جائے۔ تو عامر بھائی، ان کی آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی؟ مسلم ورلڈ وار دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک آپ دھنس چکے ہیں، جہاں تک امریکی اڈے ہیں، اور پھر آپ جب ایک دفعہ کسی سے مرغوب ہو جاتے ہیں، جب آپ کسی کو طاقتور سمجھ لیتے ہیں، تو پھر آپ شاید آپ میں یہ ہمت بھی نہیں رہتی کہ اس کے خلاف کوئی آواز بھی اٹھائی جائے۔ ایران نے آج تک اس کو بزرگ شیطان تو کہا امریکہ کو، کبھی اس کو سپر پاور نہیں ماننا ہے۔ وہ کہتے ہیں سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن جب آپ نے سپر پاور سمجھ کر آپ اس کے ساتھ اس کو اڈے دے دیے، اس کو جگہ دے دی،
اور وہ امریکہ جو کہ ہزاروں میل دور بیٹھا تھا وہ آپ کے گھر میں آ کر بیٹھ گیا، تو پھر آپ اس کو کیا، جب آپ نے کیسی پلاننگ کے ساتھ آیا دیکھیں، نہیں پلاننگ کے ساتھ آیا یا ان کی کمزوری تھی، انہوں کمزوری نے، چلے ان کی تھی لیکن اس نے وہ پوری پلاننگ کے میں تحت ہی آیا نا، اب سچی بات بتاؤں گا، عرب ممالک عیاشی میں رہے، بالکل ایسے ہی، پیسہ آ رہا تھا اور حسین عورتیں جو تھیں وہ ان کی کمزوری، اور شراب ان کی کمزوری بنی، اور بڑی جس بڑی کا فائدہ عمارتیں بن رہی تھی، دفاع پہ کسی نے توجہ نہیں دی۔ یعنی آپ برج خلیفہ تو بنا رہے ہیں لیکن آپ کوئی 16 میٹر لمبا کوئی میزائل نہیں بنا رہے۔ جب آپ یہ کام کریں گے، آپ جنگجو نہیں رہیں گے، آپ میں لڑنے کی ہمت نہیں رہے گی، تو پھر آپ بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹ دیے جائیں گے۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ آپ کے اسلام کے اندر، آپ اپنی کتابیں پڑھیں، آپ اپنا قرآن پڑھیں تو اس کے اندر موجود ہے کہ آپ کو بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹ دیا جائے گا۔ یہ وہ بھیڑ بکریاں بن گئے اور عربوں پر یہ عذاب ان کا اپنا لایا ہوا ہے۔ اگر یہ جنگجو رہتے، لڑنے کی ان میں ہمت رہتی، یہ تیل کی دولت کو اپنے دفاع کے لیے استعمال کرتے، ٹیکنالوجی کا حصول کرتے، تو آج سپر پاور یہ ہوتے، ایسے ہی سپر پاور امریکہ، رشیا، چائنا نہ ہوتا۔ لیکن چلے اچھا ہے کہ یہ جو ہے چائنا نے ان کی مدد کی اور یہ موساد کے ایجنٹ پکڑے گئے۔ اس سے یہ منصوبہ بے نقاب ہو گیا کہ ایران ان پر حملہ آور نہیں ہے، ایران امریکن تنصیبات پر حملہ آور ہے، ان پر حملہ آور نہیں ہے۔ یہ بات کھلنے کے بعد میرا خیال ہے مسلم ورلڈ وار کا یہ معاملہ جو ہے یہ ٹل گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ شاید امریکہ کو اور زیادہ مایوسی ہو، کیونکہ امریکہ کا پلان یہ تھا کہ ایران کے خلاف یہ مسلم ممالک اکٹھے ہوں، ان کی فوجوں کو لے کر اتار دیا جائے ایران میں، اور ایران کے اندر ایک ایسی انہی کی فوجیں مرتی رہیں، ایسی جنگ ہو، خلاف قتل و غارت ایسی زمینی جنگ ہو جس میں لاکھوں مسلمان جو ہیں ایک دوسرے کی تلواروں سے تہ تیغ کر دیے جائیں۔ تلوار کا مراد میری یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی تلوار کے دور میں داخل ہو رہا ہوں، لیکن یہ جو ہے مسلم ورلڈ وار جو ہے اس کو انہوں نے سنی شیعہ بنا کر انہوں نے پوری دنیا میں آگ لگانی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ موساد کے وہ ایجنٹ جو یہ ساری پلاننگ کر رہے تھے پکڑے گئے۔ اب بھی اگر ہوش نہ آیا تو پھر اس کا مطلب ہے، اب بھی اگر ہوش نہ آیا تو پھر آپ سمجھیے کہ پھر تباہی ہی تباہی ہے، اور صرف مسلم دنیا کے لیے تباہی ہے، کیونکہ کفار جو ہیں یہ ابھی تک متحد ہیں اسلام کو ختم کرنے میں، اور اسلام بکھرا ہوا ہے ایک دوسرے کو ختم کرنے میں۔ ہم مسلکی بنیادوں پر ایک دوسرے کے خلاف جو ہیں بیانات دیتے ہیں۔ ہمیں ہمارے خطبات کے جمعہ کا، سوری میں مذہبی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن اس وقت جذباتی بھی ہوں، ہمارے جمعے کے خطبات کے اندر یہ تو بتایا جاتا ہے کہ فلاں مسلک جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اسلام کا ہی ایک راستہ ہے، اس راستے کو اپنانے والا مسلمان نہیں ہے۔ کبھی آپ کو یہود و نصارہ کے خلاف تقریر نہیں ملے گی۔ تو یہ ایک ایسی سازش کے تحت ہمارے میں سمجھتا ہوں مذہبی جو ہے فقہ کے اندر بھی ایسی چیزوں کو، جو اختلافی چیزیں ہیں، جو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو لے کر اختلافات بنا دیے گئے، اور اب ایک بڑی جنگ مسلم ورلڈ وار جو ہے اس کو شروع کرنے کی پلاننگ کی جا رہی تھی۔ موساد کے لوگ پکڑے گئے ہیں۔ اب بھی اگر آنکھیں قطر کی، سعودی عرب کی، کویت کی، عراق کی نہ کھلی تو پھر ان کے لیے تباہی ہی تباہی۔ بہت شکریہ عامر بھائی جی، عامر بھائی نے تازہ صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ کیسے موساد کے ایجنٹس پکڑے گئے اور وہ دھماکوں کی پلاننگ کر رہے تھے۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔